کے باوجود انہوں نے اپنی ماضی کی روایات کو زندہ رکھا ہے، یہ قابل مبارکباد ہے۔ جو حضرات بھی دامِ درم قدر سخنے اس اجلاس کے اہتمام میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کے علم میں، عمل میں، دینداری میں، دنیاداری میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، دور حاضر میں گرچہ حالات بہت بدل چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، لوگوں کی سوچیں بدل گئی ہیں، اس کے باوجود ایسے اجتماعات اور ایسے جلسوں کی ضرورت اور ان کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ یہ وہ عظیم موقع ہوتا ہے، جیسا کہ مجھ سے پیشتر علاقے کے صدر قاضی صاحب فرما رہے تھے، مسجد سے ہٹ کر اس طرح کا اجلاس منعقد کرنے کا عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے، ہر کوئی اس میں شریک ہو سکے۔ لیکن ایک بات افسوس کی بھی ہے، ہمارا پورا اتنا بڑا علاقہ کشن نگر، جھرا، اتنا عظیم علاقہ، پوری زندگی میں بات نہیں کرتا، ہماری اپنی گلی اور آس پاس کے جتنے مقامی حضرات ہیں جو یہاں پر آبادی موجود ہے، اس کے اعتبار سے شرکاء کی تعداد بہت کم ہے۔ لوگوں کی اسلام کی طرف، اسلامی تعلیمات کی طرف، دین کی معلومات کی طرف رغبت کافی کم ہو چکی ہے۔ لوگ خواہشات نفسانیہ کی تکمیل میں، دنیاوی عیش و عشرت میں، لہو و لعب میں اتنے مگن ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے آج وقت نکالنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت نکالنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ وقت کا بہت بڑا المیہ ہے اور یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں سے لے کر روڈ کی سرے تک، گلی کے نکڑ تک ساری کرسیاں سجی ہوتی اور ہمارے لوگ یہاں موجود ہوتے۔ عظیم ترین اسلامی یونیورسٹی کے شیخ الحدیث کی تشریف آوری کی خبریں ہیں، اس کے اعتبار سے ان کا استقبال کیسے ہونا چاہیے۔ آج آپ دوسرے علاقوں کے لوگوں کا جذبہ دیکھیں، ایک ایک عالم جب پہنچتے ہیں کتنی قدر ہوتی ہے، کتنا استقبال ہوتا ہے۔ خالی استقبال میں جتنی تعداد ہوتی ہے، یہاں تمام شرکاء کی بھی وہ تعداد نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تمام لوگوں کو اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اپنے بچوں کی حالت پر توجہ دیں، اپنے نوجوانوں کی حالت پر توجہ دیں۔ بہرحال خطبہ مسنونہ کی بات میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے صدقے میں امت محمدیہ کو جو مقام رفیع عطا کیا گیا، جو بلند رتبہ عطا کیا گیا، اس آیت کریمہ میں اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ اور امت محمدیہ کی عظمت، سربلندی، کامیابی و کامرانی کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس امت کے مقاصد کا بھی تذکرہ فرما دیا گیا۔ حضرات گرامی، جشن میلاد مصطفیٰ ہم منا رہے ہیں۔ فیضان غوث اعظم کی مناسبت سے اس اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ہم نے یاد رکھا ہے، ہم نے بعثت مصطفیٰ کو یاد رکھا ہے، لیکن یہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نے بعثت کے مقاصد کو بھلا دیا ہے۔ ولادت مصطفیٰ یاد رہ گئی، لیکن ولادت مصطفیٰ کے مقاصد فراموش کر گئے ہیں۔ ہم نے بعثت مصطفیٰ کو یاد رکھا، بعثت مصطفیٰ کے جشن مناتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کے جشن مناتے ہیں، لیکن مقاصد بعثت کو فراموش کرتے ہیں۔ اس وقت کی بہت بڑی خرابی ہے اور اس وقت کی بہت بڑی تباہی ہے۔ یہ جو بربادیاں، یہ تباہیاں، یہ ظلم ستم، جبر و استبداد کی کہانیاں، یہ تماشے، یہ ظلم کی کہانیاں جو آج ہم پر مسلط ہو رہی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے خرافات کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اپنے سیاہ کرتوتوں کی پاداش میں
ترین ساری صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کس لیے ہوئی تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے ہم جشن میلاد منا لیں اور پھر سال بھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے، رسول اللہ کی حیات پاک سے ہمارا کوئی